اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر اللہم صلی اللہ. عزیزان محترم اہل بیت چینل لندن سے یہ میری لائیو شب جمعہ کی جشن شہزادی کونین، جشن مادر حسین. آج مجلس کی جگہ شہزادی کونین کی ولادت بسعادت کا محفل ہے جو 20 جمادی الثانی کو خاتون جنت دنیا میں تشریف لائیں. ایک عظیم رات، ایک بگ رات، بگ بلیسنگ جس رات میں ہے وہ رات آنے والی ہے. 19 جمادی الثانی جب آئے، انہیں 2 دن کے بعد، تو یہ ہمارے لیے بے انتہا بڑی رات ہے. اس بی بی کی ولادت ہے دوستو، اس بی بی کی ولادت کی محفل ہے یہ کہ جتنے لوگوں نے آج کی اس محفل کو سپانسر کیا ہے، they are really lucky کہ وہ اپنے مرحومین کو ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے انہوں نے شہزادی کونین کی ولادت بسعادت کی محفل کو چنا. آج ہماری بخشش صرف مادر حسین کی رضا سے ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، اینڈ اٹس اے ریئلی بگ آنر فار اس. اس سے بڑا آنر کیا ہوگا؟ بی بی کیا دیں گی اس سال کہ اپنی ولادت کی محفل ہم سے کروائی، ہم اس کے اسپانسر بنے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ رات جب آتی ہے تو پتہ نہیں کریم پروردگار کتنے لوگوں کو گناہوں سے معاف کر کے بی بی کے نام پہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ہو سکتا خدا نہ خواستہ اگر کوئی وادی برود میں بھی ہے تو بی بی کی ولادت کے صدقے میں اللہ ان کو وادی السلام میں لے کے آ جائے، ان کے اوپر کرم کر دے. مادر حسین جو مرکز ہے اہل بیت کی، آج اسلام ہے کمپلیٹ. اگر آج اسلام ہے تو وہ صرف شہزادی کونین کی وجہ سے. اگر بی بی نہیں ہوتی تو یہ اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا. شہزادی کونین کا وجود، شہزادی کونین کا حصہ کہ جس بی بی نے 18 سال کے سن میں ایک کمپلیٹ ریلیجن کو ہمارے سامنے پیش کیا، اس بی بی کا ذکر ہے. تو پہلے 20 جمادی الثانی کی امپورٹنس بتاؤ، پھر شہزادی کونین کے بارے میں 30-35 منٹ کی تقریر. 20 جمادی الثانی جب آئے آپ کے پاس لندن میں، تو میری ریکویسٹ ہے سب سے، سنڈے ہے یا منڈے ہے جو بھی ہے، 20 جمادی الثانی کی جو ڈیٹ ہے، جو تاریخ ہے بی بی کی ولادت کی، اس دن ایک رات پہلے سے سب کو چاہیے کہ ایک بگ سیلیبریشن کرنا اپنے گھروں میں. جیسا آپ سالگرہ سیلیبریٹ کرتے، بچوں کی سالگرہ، اس دن شہزادی کونین کی سالگرہ کو آپ سیلیبریٹ کریں، برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں. بچوں کو بتائیں، میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، کمیونٹی کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل کی رات، کل کا دن ہمارے لیے کتنا اچھا ہے. بہترین کوئی کپڑا دلاؤ، کوئی ڈریس دلاؤ، ان کو کوئی کینڈیز دو، یا جو آپ گفٹ دے سکتے بچوں کو دو. کیوں دو؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ہماری ماں کی ولادت کی تاریخ ہے، ہماری ماں کی برتھ ڈے ہے، اسی لیے ہمارے پیرنٹس ہم کو گفٹ دے رہے. ان کو پہلے سے آپ تیار کرو. اور بچوں سے صلوات پڑھوانا. جتنے معصوم بچے ہیں آپ کے گھر میں، جتنے بچے ہیں، ان کو بولو کم از کم 9 مرتبہ 9 ٹائمز صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ یقین کرو میری اس بات پہ، اور یہ پڑھ کے آپ بچوں کو بولو 9 ٹائمز پڑھ کے مظلوم بی بی زہرا کو ہدیہ کر دو، گفٹ کر دو. مظلوم بی بی کو گفٹ کر دو، پھر دیکھو آپ کہ بی بی کا ریوارڈ، اجر کیا ملتا ہے آپ کو. اس لیے کہ ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. سالگرہ کا تحفہ شہزادی کونین کو ہم کچھ نہیں کر دے سکتے. ہم کیا دیں گے؟ ہم ذرہ بھی نہیں. تو آپ بہترین گفٹ جو بھی شہزادی کونین کا ہوگا
وہ آپ صلوات پڑھیں، اور اس دن 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا بیوی کی ولادت میں، اسی لیے پڑھنا کہ شکر ادا کرنا کہ اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو موقع دیا اور ہم کو بیوی کے چاہنے، بچوں کے چاہنے والوں میں ہم کو پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا، کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ بچوں کو بولو صلوات پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کرو، اور بڑوں کو میں یہ بول رہا کہ آپ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد دعا کرنا، اور اس دن زیارت شہزادی کونین مادر حسین کی زیارت، ویری امپورٹنٹ زیارت، بڑی زیارت نہیں ہے، چھوٹی سی زیارت ہے، وہ زیارت ضرور پڑھیں اور زیارت پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کریں۔ دیکھیے اس دن زیارت شہزادی کونین ضرور پڑھنا، اس لیے کہ آپ کا لنک، آپ کا رشتہ، آپ کا ریلیشن شپ جو ہے شہزادی سے سلام کے ذریعے ہوگا، اس لیے کہ ہم جب بھی سلام کرتے ہیں تو ایک رشتہ ہمارا بنتا ہے۔ تو بیوی کو سلام کرنا، اس دن ان کی مختصر سے زیارت پڑھیے، بڑی زیارت بھی ہے، چھوٹی زیارت بھی ہے، ایون ڈیوائن پل کے اوپر شہزادی کونین کی زیارت ہے، آپ وہ زیارت پڑھو، زیارت پڑھ کے بیوی کو ہدیہ کرو، بیوی کو آپ بولو کہ بیوی آج آپ کی سالگرہ ہے، 20 جمادی الثانی ہے، اور ہم اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کر سکتے، صلوات کی ایک تسبیح پڑھنا، ایک صلوات کی تسبیح، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ، پڑھ کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، 13 معصومین کو ہدیہ کرو، بالخصوص فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ کو، اصل وارث مبارکباد لینے کا امام زمانہ ہے، زمانے کے امام کو ضرور ہدیہ کرو، اور ہدیہ کر کے یہ بولو کہ انشاءاللہ یہ دنیا کے جو حالات ہیں اس میں ہمارا ایمان پختہ رہنا، اس لیے کہ دوستو یہ اس وقت کے جو حالات ہیں دنیا کے، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا اس لیے کہ میری مجلس لائیو جاری، ان حالات میں اپنے ایمان کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت آپ یاد رکھو، اب دنیا کے حالات ایسے نہیں ہوں گے، گراف دنیا کا ایسا نہیں جا رہا، اب دنیا کا گراف ایسا ہے۔ سیریا کے فال کے بعد راستے اور کھل گئے، حالات اور بدل گئے، اتنے بدلے کہ وہ ساری جو سائنس آف ری اپیرنس آف امام ہے وہ سامنے آ گئی، کہ سیریا وجہ بنے گا ظہور امام کا، انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ تو کوشش یہ کرو کہ دعا یہ کرو کہ مولا آئندہ سال 20 جمادی الثانی آپ کی دادی کی ولادت ہم آپ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں، اور اس وقت تک صحت کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ رہیں اور ایمان کے ساتھ رہیں۔ سب سے بڑی دعا آج کے دور میں اپنے ایمان کا پروٹیکشن ہے۔ میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے، امپورٹنٹ جشن ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو ہم کو بچانا ہے اپنے آپ کو جو بچانا ہے وہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں شیطان جو ہے آپ کے مال کا چوری نہیں کرے گا، آپ کے پیسے کی چوری نہیں کرے گا، آپ کے ایمان کی چوری کرے گا، اس لیے کہ سائنس میں یہ ہے کہ ایمان رخصت ہو جائے، ایسے رخصت ہوگا جیسے آپ کان، ناک میں، آنکھ میں سورما لگاتے ہیں رات میں اور صبح سورما اڑ جاتا پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح لاکھ بار خدا نہ خواستہ تمہارا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ حالات خراب ہیں، حالات بہت ہی خراب ہیں، اس وقت اپنے آپ کو بچانا، پروٹیکٹ کرنا یہ اتنا ضروری ہے۔ میری مجبوری کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا سک رہا، ایمان کو بچا لیا تو سمجھو تم سب سے زیادہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے لیے دعائے عدیلہ، میں بہت بولتا ہوں دعائے عدیلہ کے بارے میں، یہ دعائے عدیلہ بھی ڈیوائن پل کے اوپر موجود ہے، یہ دعائے عدیلہ ضرور پڑھو دعائے عدیلہ، اس لیے کہ دعائے عدیلہ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے، تمہارا ایمان بچ جائے گا انشاءاللہ، آخری وقت میں ایمان بچے گا۔ تو زمانے کے امام کو بھی ہدیہ کرنا صلوات پڑھ کے، اور گھر میں ایک خوشی، ایک چھوٹا سا سیلیبریشن کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ 100 لوگوں کو بلاؤ، لیکن اپنے فیملی کے ساتھ، ہسبینڈ وائف بچے، بس اتنے 4 ہے 5 ہے گھر میں، جتنے، کوئی اچھا کھانا، کوئی اچھا میٹھا، بیوی کی نظر ضرور دینا، بیوی کی نظر، میں سب کو بول رہا، رزق 1 سال تک تمہارا رزق کھلا رہے گا اگر شہزادی کونین کی نظر بارگاہ شہزادی میں قبول ہو جائے، 1 سال تک، آئندہ 20 جمادی الثانی تک۔ بیوی کی جشن گھر میں کیسے کریں گے؟
نظر شہزادی کونین، نظر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ صبح میں 20 جمادی ثانی کی صبح فجر پہ بی بی کی ولادت ہوئی تھی، فجر سے پہلے۔ تو اس وقت میں ابھی آتا ہوں اس حصے پہ، اس وقت وہی ٹائم ہے آپ کو بی بی کا نظر کرنے کا۔ نظر فروٹس پہ کرو، میں کوئی یہ نہیں بولا اتنا ایکسپینسو کرو، یہ کرو، جیسا چاہے آپ کا، کھیر بنوا لو یا فروٹ ضرور لو، فروٹس 5 فروٹ قسم کے فروٹس لے لیں، لے کے اس میں انار ضرور لینا۔ انار بی بی کا پسندیدہ پھل ہے، اس لیے کہ بی بی نے خواہش کی ہے مولا سے، مشہور واقعہ میں واقعہ نہیں پڑھا کہ یا علی ابو الحسن مجھے ایک انار لا دو، تو مولا نے انار لانے گئے تھے، وہ پورا وہ واقعہ، پھر جنت سے انار آئے اور بی بی کو تحفہ دیا گیا، اس لیے کہ جنت کی مالک ہے، خاتون جنت ہے، تو ان کے لیے نہیں آئیں گے تو کس کے لیے آئیں گے؟ بس انار ضرور رکھو، اور بی بی کی نظر دینے کے لیے 5 مرتبہ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، 1 مرتبہ سورہ الحم، 3 مرتبہ سورہ خل، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر، اس لیے کہ سورہ کوثر جو ہے شہزادی کونین کی ولادت کے وقت آیا تھا۔ یہ سورہ میری مظلوم شہزادی سے منسوب ہے، مکی سورہ ہے اور مظلوم شہزادی سے منسوب، تو یہ سورہ کے وقت یہ 3 دفعہ سورہ پڑھو، سورہ کوثر، 3 دفعہ سورہ خل، 1 مرتبہ علم، اور پھر 4 مرتبہ آخر میں صلوات پڑھ کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ مادر حسین کا کرم، مادر حسین، اور بی بی کے نام پہ صدقہ ضرور دینا اس دن ولادت۔ اچھا، مبارکباد آپ کس کس کو دیں گے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دیں گے، اس لیے کہ نسل رسول کا آغاز ہوا، سرکار کو مبارکباد دو۔ اچھا، جب بھی معصومین کو مبارکباد دیتے ہیں تو صلوات کے ذریعے آپ 1 مرتبہ ہی پڑھو، میں یہ نہیں بول رہا 100 مرتبہ، اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے 100 مرتبہ، لیکن 1 مرتبہ صلوات پڑھو اور بولو سرکار اللہ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو میں آپ کی شہ بیٹی کی مبارکباد دیتا ہوں، ایک سلام۔ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ضرور دینا، مادر شہزادی کونین ہے، بی بی کو ضرور، ماں کو ضرور بیٹی کی ولادت کا مبارکباد دینا۔ آپ دیکھنا کہ تمہارا، اب بی بی خدیجہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب تم ان کو صلوات کا ہدیہ کر کے پیش کرتے ہو، اور اگر کرم میں بی بی ہو جائے، جس کو رزق کے پرابلمس ہیں، جس کے پاس رزق کی تنگی ہے، جو بزنس ڈاؤن ہو رہا، جاب کوئی بھی تنگی ہو، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اگر آپ روز صلوات پڑھ کے ہدیہ کر، کتنی دفعہ بھی پڑھو، 5 دفعہ، 9 دفعہ، 18 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنی دفعہ پڑھ سکتے پڑھو، اور بی بی کو ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو صلوات پڑھ کے ہدیہ کر کے شہزادی کونین کا اور ان کے بچوں کا واسطہ دے کے اگر آپ دعا کریں تو اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت دیتا۔ تو 20 جمادی الثانی کو حق ہے شہزادی کونین کا کی ولادت کا، ان کی ماں کو ضرور ہدیہ کرے صلوات پڑھ کے، پھر مولا کو کہ آپ کی کفو دنیا میں آئی ہیں، اپنی پریشانیوں کو بتاؤ، پھر مولا حسن، مولا حسین سے لے کے زمانے کے امام تک، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، مولا عباس کو، شہزادہ محسن کو ضرور مبارکباد دینا، جو بی بی کے بچے، اس طرح مبارکباد دے کے 20 جمادی الثانی ہمارے لیے گرینڈ سیلیبریٹ کرو کہ گرینڈ ڈے ہو جائے، وہ دن آنے سے پہلے آپ کی ساری حاجات پوری ہو جائے، وہ دن آنے سے پہلے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے، وہ دن آنے سے پہلے ساری بیماریاں دور ہو جائے، وہ دن آنے سے پہلے آپ کا سٹریس دور ہو جائے، وہ دن آنے سے پہلے آپ کو سکون مل جائے، اس لیے کہ مادر حسین کا واسطہ دے کر، اور بار بار بولنا بحق فاطمہ، اس دن بولنا یہ بات، اللہ بحق فاطمہ و ابیہا و بالما و بنیا، اس طرح دعا مانگو، اور 20 جمادی الثانی اتنا امپورٹنٹ، ابھی سے آج جشن سننے کے بعد اپنے کیلنڈر پہ مارک کر لو، مارک کر کے بچوں کے لیے ساتھ کرو۔ اسی لیے میں بار بار بچوں کے لیے بول رہا کہ بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی، بچہ اگر کوئی چیز مانگے گا تو جلدی، اگر بچے بولیں گے کہ اللہ تجھے مادر حسین کا واسطہ ہماری یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا، یہ پریشانی دور کر، تو فوراً پریشانی دور ہوگی۔ تو بچوں کے ساتھ، بچوں کو معلوم ہونا کہ شہزادی کونین کی 20 جمادی الثانی کو ولادت ہے، اور ولادت بھی ایسی، اور بی بی کی 2 رکعت زیارت کی نماز پڑھو، اور اگر وہ نماز پڑھ سکتے جو شہزادی کونین سے منسوب ہے، یا مولاتی یا فاطمہ اب سنی والی نماز، وہ نماز کا طریقہ بہت سمپل ہے، اگر آپ اس دن پڑھ سکتے ہیں تو 10 منٹ کی 12 منٹ کی نماز ہے ٹوٹل، لیکن یہ نماز آپ کی زندگی کو بدل دے گی، آپ کی ڈیسٹینی کو بدل سکتی۔ یہ نماز کی نیت آپ کریں گے کہ میں نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت یا پڑھتا ہوں 2 رکعت،
حاجت کی مادر حسین سے 20 جماعت ثانی کو قربتاً اللہ. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حاجت کی 20 جماعت ثانی کو مادر حسین سے قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں علم، اس کے بعد سورہ کوثر، دوسری رکعت میں الحم، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد، قنوت پڑھنے کے بعد آپ نماز کو بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز کو ختم کریں. نماز پڑھنے کے بعد شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے سعادت دی. سجدے میں جا کے آپ کہیں شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن. یہ بولا. اس کے بعد 7 ٹائمز 7 مرتبہ بولا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. 7 مرتبہ. یہ اللہ کا کتنا پیارا نام ہے کہ وہ رحمان و رحیم و کریم. تو یہ 7 مرتبہ جب تم بولو گے نا بی بی کی نماز پڑھ کے، یہ یا ارحم الراحمین ہر نماز کے بعد بول سکتے ہیں آپ سجدے میں جا کے شکر ادا کریں. لیکن اس دن ضرور بولو. تو اللہ پوچھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے سے پوچھو کہ میرا بندہ چاہتا کیا ہے. 7 مرتبہ جسٹ 7 ٹائمز یار، 7 ٹائمز یا ارحم الراحمین بولنے سے ایسا رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایسے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کے بعد پھر مانگو دعا. وہ دن دعا کا دن ہے، اس دن مانگنے کا دن، اس دن اپنی حاجات کو پیش کرنے کا دن، اس دن تم کو ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کا دن. یہ دن جانے کے بعد پھر 13 رجب ہی بڑا دن آ رہا، سب سے بڑا دن. ویسے بیچ میں آ رہے رجب میں معصومین کی ولادت ہے، لیکن بی بی کی ولادت، اب میں یہ کمپیئر نہیں کر رہا، لیکن بی بی کی ولادت ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مادر حسین کا مقام کیا ہے. بہشت فاطمہ مرکز ہے سینٹر پوائنٹ ہے بی بی. تو کوشش یہ کرو کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد یا ارحم الراحمین بولنے کے بعد پھر اپنی دعا مانگو. اس کے بعد مظلوم شہزادی کی تسبیح پڑھو. تسبیح ضرور پڑھنا، بغیر تسبیح کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہماری ناقص نماز ہے. نماز کی قبولیت کے لیے شہزادی کونین کی تسبیح ہے، مظلوم بی بی کی تسبیح اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیے. سجدے میں جا کے 100 مرتبہ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی. یہ بڑے بڑے مجتہدین یہ عمل کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء یہ عمل کرتے ہیں. پھر اپنے رائٹ رخسارے کو سجدہ پہ رکھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی 100 ٹائمز پڑھو ایسا. پھر سجدے میں جاؤ، جا کے پھر سجدے میں جا کے بولو یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی 300 ٹائمز ہو گئے. امیگریشن کے کسی کو پرابلم ہے، کسی کا ریزیڈنس کا پرابلم ہے، جاب کا پرابلم ہے، بزنس نہیں. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اور ہم سے کہ شہزادی کونین کا یہ عمل کیسی حاجات کو، کیسی دعاؤں کو پورا کیا. بیمار ہے اگر خدا نخواستہ کوئی، اس کے لیے یہ عمل کرو. پھر لیفٹ رخسار پھر رکھ کے پھر 100 ٹائمز یا مولاتی یا فاطمہ 400 ٹائمز ہو گیا. پھر سجدے میں لاسٹ میں جا کے 110 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ ٹوٹل 510 ٹائمز ہے. 3 دفعہ سجدوں میں ہے اور 1 دفعہ رائٹ رخسارہ، 1 دفعہ لیفٹ رخسارہ. یہ عمل کرو. اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کرو کہ آج بی بی کی آپ مانگنا، اس دن بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے مانگنا، اللہ کے رسول سے مانگنا، مولا سے مانگنا، بچوں سے مانگنا کہ ماں کی ولادت ہے، آپ ہم کو کچھ صدقہ دے دو. یہ اتنی عظیم تاریخ ہے، اتنی عظیم تاریخ ہے کہ رحمتوں کا نزول، سارے رحمت کے دروازے اس دن کھل جاتے ہیں. ساری رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا. آپ سوچو فاطمہ اس ہستی کا نام ہے. اللہ کا رسول کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کہ اللہ کہہ رہا کہ میں نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے اس کی رحمت فاطمہ ہے، اس کی رحمت فاطمہ. اب آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کے لیے رحمت بن کر میری مظلوم شہزادی آئی. تو آپ کے اوپر تو رحمت ہی، یہ بلیسنگ کا دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے. دوستو آپ یقین کرو میری بات پہ، ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں. ورنہ 19 جمادی الثانی سے 20 جمادی الثانی تک
زمین اور آسمان پہ صرف جشن ہو رہا اور رحمتیں برس ہیں. اب جو لے لے وہ لے لے، اب جو لے لے وہ لے لے. اس دن بیوی سے وعدہ بھی کرو کہ بیوی ہمارے گناہوں کو پہلے گناہوں کی معافی کی دعا کرنا کہ اللہ بیوی کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا. اور دوسری جو امپورٹنٹ ترین دعا ہے اس دن جو آپ کو مانگنا ہے، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ اور روشن، ری بلٹ آف جنت البقیع. اس کے لیے دعا ضرور کرو. اس دن امام کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اور یہ دعا ضرور کرو. پلیز غور سے سنو. 20 جمادی الثانی کی امپورٹنٹ ترین دعا، یہ دعا کرو. میں نام نہیں لوں گا ملک کا بس، لیکن آپ سمجھنا، یہ دعا کرنا کہ پروردگار میری شہزادیوں کے روزے جہاں پر ہیں، آپ سمجھ گئے، میری مظلوم بیوی کے بچوں کے روزے جہاں پر ہیں، ان روزوں کی تو حفاظت فرما، شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. یہ دعا ضرور کرنا کہ بیوی کے روزے کا پروٹیکشن ہو جائے. میری شہزادی چاہے تو میری چھوٹی شہزادی ان کے روزے کی حفاظت کے لیے دعا کرنا، اور اس دن امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، اور ایمان کے پروٹیکشن کے لیے دعا کرنا. اور یہ دعا بھی غور سے سنو، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. یہ دعا بھی ضرور کرنا. اور ظہور امام کے لیے دعا کرنا کہ مولا آپ روز کرتے ظہور امام کی دعا، لیکن یہ دعا کرنا کہ مولا جب آپ کا ظہور ہو جائے تو ہم کو اس قابل بنا دو، مولا ہم کو اس قابل بنا دو کہ میں آپ کی نصرت ویسے کروں جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ ہم سے نصرت کا چاہتے ہیں میں ویسے نصرت کروں. یہ دعا ضرور کرنا. دوستو یہ میں تو بہت 4-5 دعائیں آپ کو بتایا، لیکن یہ دعائیں کرنے سے آپ دیکھنا کہ آپ کے دل کو سکون کیسے ملے گا، کیسے پروٹیکشن ہو جائے گا. ایزی مت لو، یہ بہت امپورٹنٹ. 1 سال کے بعد یہ تاریخ آنے والی ہے، 1 سال. اور اپنے مرحومین کے حق میں دعا کرنا کہ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے، یہ دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا. اور اگر جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، یہ دعا کرنا کہ ان کے درجات بلند ہو جائے، وہ بیوی کی بارگاہ میں قریب ہو جائے. ایک سایہ ہے میری مظلوم شہزادی کا. اگر بیوی تمہارے اوپر کرم کر دے، مظلوم شہزادی کا اگر تو ہمارے اوپر کرم ہو جائے نا. اور ایک چیز اور یاد رکھو، اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے ہو رہا، آج ہم زندہ ہیں، عزت کے ساتھ ہیں، صحت کے ساتھ ہیں. جو کچھ رحمت ہے نا وہ مادر حسین کی دعاؤں کا اثر ہے. ہماری کوئی اسمارٹنیس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں. جو کچھ ہے ایک نظر کرم شہزادی کونین ہمارے اوپر. مادر حسین کا وعدہ، ابھی بھی نے دعا کی تھی کہ میرے بچوں کے عزاداروں کو اللہ تو سلامت رکھنا. اور یہ بھی دعا کرنا کہ عزاداری ہماری نسلوں میں رہے، جنریشن بعد جنریشن ہم عزاداری حسین کریں. اور ہم کو عمرہ و زیارات کی دعا کرو کہ ہم جائیں اپنے گناہگار آنکھوں سے عمرہ و زیارات کریں انشاءاللہ. تو دوستو یہ ساری چیزیں 20 جمادی الثانی 19 جمادی الثانی سے آپ کو مانگنا ہے. مرحومین کے حق میں دعا، ایمان کا پروٹیکشن، رزق میں برکت، دین کی اور بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق. اور یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ تو تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. تو ہم کو چانس دے کہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ شہزادی کونین کی عبادت، بی بی کی 18 سال کی زندگی میں شہزادی نے وہ عبادتیں کی کہ بی بی کی عبادت پوچھنا ہے تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھو، امام علی علیہ السلام سے پوچھو. علی وہ کہ جو خود اتنا بڑا عبادت گزار کہ تیر پیر سے کھینچ لیا گیا، تلوے سے تیر کھینچ لیا گیا تو زبان پہ اف تو کیا تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی پیروں میں، بلکہ نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں. استغراق کا یہ عالم، ایسا عبادت گزار کہ مشہور واقعہ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا جب علی سجدے میں جائیں تو ان کے تلوے سے تیر کھینچ لو، تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. انہوں میرے مولا کو بہت تکلیف تھی. وہ علی جو 500 سجدے کرتا، وہ علی کہ جس کو امام زین العابدین جو عبادتوں کی زینت ہے، جو سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار، وہ امام 5 امام سے ہٹ کے ایک فرزند سے یہ کہا اپنے بیٹے سے، جب ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا تھوڑی سی عبادت میں
تکلف کریں، تھوڑی عبادت کم کریں، تو پلٹ کے کہا بیٹا تم میری عبادت کو کہہ رہے ہو، کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کرتے کہ میرا دادا علی کیسے عبادت کرتا تھا، کیسے عبادت تھی میرے مولا کی، کہ راتوں کی تاریکی میں، راتوں کے اندھیروں میں ایک چراغ کو جلا کے مسجد کوفہ میں اور دوسرے مقامات پر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ میرے مالک تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا، تیرا مسکین بندہ آیا، تیرا فقیر بندہ آیا، ایسی مناجات کرتے تھے میرا مولا۔ میں عبادت بتا رہا، صرف شہزادی کونین کی عبادت، ایسی عبادت کرتے تھے کہ آج بھی اللہ ہم کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے میرے مولا کی، وہاں جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام ہے، بہت بڑی مسجد۔ آج بھی اگر آپ مسجد کوفہ انشاءاللہ جائیں، اللہ جلد سے جلد جائیں، جب زائر مسجد کوفہ جاتا ہے تو سیدھا اس محراب پہ جاتا ہے کہ جہاں پر میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی، وہاں سے نکل کے باہر آتا ہے، رائٹ پہ مڑتا ہے، سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کا روضہ ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، چند قدم جاتا ہے، بالکل روزے کا جو دروازہ ہے اس سے پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب، اس محراب کو بتایا جاتا کہ یہ وہی محراب ہے کہ جہاں میرا مولا راتوں کی تاریکی میں بیٹھ کر اللہ سے مناجات کرتا تھا۔ آج بھی وہ مناجات مفاتیح الجنان میں موجود ہے، آج بھی وہ مناجات ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، وہ مناجات جس کو مرحوم ذیشان اندر جوادی نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، وہ مناجات کرنے والا علی۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے شادی کے بعد کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسے پایا، تو سرکار سے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا، اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا۔ ایسی عبادت گزار بی بی مولا بول رہے کہ اللہ کی عبادت میں کیا عبادت تھی میری شہزادی کی، کیا عبادت تھی میری شہزادی۔ بس میں آخری حصے پہ آ گیا، شہزادی کونین کی عبادت اپنے سامنے رکھو، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ جب 20 جمادی الثانی کی رات آئی، شب ولادت، ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ جانتی ہیں مکے کی عورتوں کو بلوانا چاہا، اس لیے کہ سارے لوگ بی بی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس لیے چھوڑا تھا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے نکاح کیا تھا، اور نکاح کے بعد، اسلام آنے کے بعد، یہ سارے مکے کے کافر اور مشرکین دشخون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ اسلام 5 سال کا تھا، صرف اسلام کا اعلان اسلام کے 5 ایئرز کے بعد میری شہزادی کی ولادت ہوئی۔ معراج کے بعد جب سرکار واپس آئے تو اس کے بعد بی بی کی ولادت قریب آ گئی۔ جب یہ تاریخ آئی، بس ہر چیز چھوڑ کے بہت شوق کر کے پڑھا، میرا وقت ہو گیا۔ جب یہ ولادت کی تاریخ آئی، ڈیٹ آئی، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں ملکۃ العرب ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، آپ نے عورتوں کو بلوایا، پیغام بھجوایا کہ میرے پاس ولادت ہونے والی ہے، آپ لوگ آئیے، مجھے کچھ ہیلپ چاہیے، تو کوئی نہیں۔ سب ظالمین نے یہ جواب دیا کہ خدیجہ تم نے یتیم عبداللہ کے ساتھ نکاح کیا، ان کو چھوڑو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کیا وقت آ گیا تھا بی بی کے اوپر، کیا وقت آ گیا تھا کہ جس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ ظالمین روٹی توڑتے تھے، جس کا صدقہ کھاتے تھے، آج بی بی کا ساتھ چھوڑ دیا ظالموں نے۔ لیکن یہ فاطمہ کی ماں ہے، یقین اللہ کی ذات پہ اتنا یقین اللہ کی ذات پہ، وہ ٹرسٹ اللہ کے اوپر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم الوکیل نعم الوکیل۔ جب کوئی ساتھ نہیں دے گا تو ہمارا، تو میرا، یہ ٹرسٹ کو پیدا کرو، یہ یقین کو پیدا کرو اللہ کی ذات کے اوپر۔ بی بی نے کہا کوئی بات نہیں، یہ اپنے حجرے و طارق کا جملہ ہے کہ بی بی اپنے حجرے میں آئی، دروازے کو بند کر لیا، لیٹ گئی۔ اب صبح ولادت ہونے والی ہے، کوئی نہیں ہے ہیلپ کرنے کے لیے، ظاہری طور پہ، لیکن اس کی ذات پہ اتنا بھروسہ، ہر طرف سے آفرز یہ ہے کہ یتیم عبد الرسول کو چھوڑ دو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔
آپ نے کہا کہ ہر چیز چھوڑ سکتی میں، اللہ کے رسول کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا اطاعت ہے، کیا محبت ہے سرکار سے، اور اللہ کی ذات پہ کیا بھروسہ ہے۔ بس کہتی ہیں کہ آدھی رات گزر گئی، میں لیٹی ہوئی تھی، فکر مند تھی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ میری مدد کرے گا۔ کہتی ہے کہ صبح ہونے سے پہلے، بالکل صبح ہونے سے پہلے، گھر کے دروازے پہ جہاں جس حجرے میں لیٹی ہوئی تھی وہاں دخل باب ہوا، ناک ہوا۔ میں گئی، جب دروازہ کھولا تو میں نے 4 عورتوں کو دیکھا مکمل حجاب میں۔ ان کے چہروں سے ایسے میں معلوم ہو رہا جیسے یہ لوگ خاندان بنی ہاشم کے۔ پہلی جو خاتون سامنے کھڑی ہوئی تھی انہوں نے خود اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ اے ختیجہ گھبراؤ مت، میں مریم بنت عمران ہوں، مادر نبی عیسیٰ ہوں۔ جناب مریم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسروں کا تعارف کرایا کہ یہ ہاجرہ ہے، جناب ابراہیم کی زوجہ، یہ جناب ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ ہے۔ اس کے بعد کہا یہ کلثوم ہے، جناب موسیٰ کی بہن، اور یہ آسیہ ہے، زن فرعون۔ یہ 4 عورتیں کہ ہم اللہ کے حکم سے تمہاری مدد کے لیے آئے، تمہاری ہیلپ کے لیے آئے۔ جب تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ ایسے مدد کرے گا۔ یقین نہیں آتا؟ ٹرسٹ آن یور گاڈ، ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام۔ جتنا ٹرسٹ بڑھے گا اتنا تم معصوم کے قریب ہوگے۔ دنیا والوں پہ بھروسہ مت کرو، اس ذات پہ بھروسہ کرو۔ نماز شب جو پڑھتا ہے اس کا یقین بہت بڑھ جاتا ہے۔ نماز شب کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو نماز شب کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو تینوں بیویاں، 4 بیویاں اندر آئیں۔ اندر آنے کے بعد آپ نے ہیلپ کیا۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا۔ بالکل فجر سے پہلے پورے مکے میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی۔ ایسی نہیں، ایک سپارک نہیں تھا، روشنی ٹھہری ہوئی تھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے روشنی نکل رہی تھی۔ بی بی کہتی ہے کہ ہم جس حجرے میں تھے وہ اتنا روشن اور منور ہو گیا کہ آنکھیں سب کی بند ہو گئی۔ آہستہ آہستہ روشنی کم ہوئی۔ جب روشنی کم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر اپنے بابا اللہ کے رسول کی نبوت کا واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اشہد ان علی ولی اللہ، مولا کی ولایت کا اعلان ہے، اپنے شوہر کی ولایت کا اعلان۔ تو بس اس کے بعد بی بی مریم نے اٹھایا، مجھے دیا، میں نے سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما۔ ان کے پاس برتن میں پانی تھا۔ کہا کہ اے ختیجہ یہ جنت کا کوثر کا پانی ہے۔ وہ پانی تھا اور جنت کا لباس تھا، اس لباس میں ریپ کیا، میری مظلوم شہزادی کو ماں کے حوالے کیا۔ بیوی نے ماتھا چوما، پیار کیا، ماں ہے، پیار کیا۔ پھر اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول نے آ کے بیٹی کے ماتھے کو چوما، آنکھوں میں آنسو آ گئی، خوشی کے آنسو کہ میری بچی دنیا میں آئی۔ باپ رحمت للعالمین جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، وہ اس بچی کو اپنی آغوش میں لیتا ہے، لے کے اپنے خود کلمہ پڑھتے ہیں، خود اذان دیتے ہیں اور اقامت دیتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا یہ میرا جز ہے، فاطمہ بزۃ منی، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو مولا آباد رکھے۔ یہ تاریخ اتنی امپورٹنٹ اور برکتوں والی تاریخ آ رہی ہے، بیاسول ہے کہ اللہ کا شکر اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو یہ تاریخ دی۔ بس میرا معروضہ سارے اہل بیت کے چینل پہ سننے والوں کے لیے یہی ہے کہ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ ہم سب کو یہ موقع ملا کہ ہم بی بی کی ولادت منا سکیں، اور 20 جمادی الثانی کو زیادہ سے زیادہ خوشی کرو، زیادہ سے زیادہ جشن کرو، زیادہ سے زیادہ مٹھائی کھاؤ اور نظر دو، اور بی بی کے نام پہ صدقہ ضرور دو۔ ایک کام اور کرو، ابھی ٹائم ہے 2 دن کا، کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین کو شہزادی کے نام پہ انڈیا، پاکستان میں، افریقہ میں کچھ کھانا کھلا دو۔
حالات خراب ہیں، بیوی کے نام پہ، بیوی کے نام پہ، اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو لے لو۔ آج شب جمعہ ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، اور اس کا ثواب آپ کے والدین کو پہنچے، بھائی بہنوں کو پہنچے، اور ایمان کے پروٹیکشن کے لیے دعا کرتے رہنا۔ بس دوستو، مولا سلامت رکھے۔ آج کا جشن کو سپانسر کرنے والوں کو مولا سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ 3 مرتبہ بیوی کی ولادت کی خوشی میں، بیوی کی ولادت کی خوشی میں 3 مرتبہ بآواز بلند، جو بھی سن رہا مجھے اس وقت بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں کہ پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ، تیرے کنیز خاص کا واسطہ، میرے مالک ہماری یہ مختصر سا جشن قبول کر لیں۔ پروردگار یہ محفل، یہ جشن میری مظلوم شہزادی کونین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کی اس سعی کو قبول فرما لے اور ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار سب مل کے آمین بولیں۔ پروردگار آج کی شب جمعہ کی ولادت سے پہلے کی شب جمعہ اور ولادت کا وسادت کا واسطہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کرنا۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا جو حق ہے جس کا، مظلوم بی بی کے اس فرزند کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے، اور بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں جتنے دنیا بھر میں بیمار ہیں، پروردگار ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پوری دنیا میں عزاداری کی اور شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کو عمرہ و زیارات انشاءاللہ نصیب ہو، اور مولا ہم سب کو زیارات کو بلائے انشاءاللہ۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی اس محفل کو اسپانسر کیا ہے ان کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین، جمیع مومنین، مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، ان سب کے لیے، اپنے لیے، اور اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے سارے مرحومین، سید باقر زیدی صاحب کی والدہ، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، میرے والدین کے لیے پڑھ دے، میرے زوجہ کے لیے پڑھ دے سورہ فاتحہ۔ آج ایک مومن کا انتقال ہوا حیدرآباد میں، مظہر حسین صاحب، ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ۔